نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے واجب الاحترام بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسجد کے بابرکت ماحول کے اندر مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان قیمتی باتوں اور مجلس ذکر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جمع فرمایا ہے، ورنہ ہم سے بہت طاقتور لوگ، بہت صلاحیت والے لوگ، بہت مال دولت والے لوگ ایسے موجود ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی مسجد میں آنے کی توفیق عطا نہیں فرماتے۔ اس پہ جتنا استغفار کیا جائے اتنا ہی کم ہے ان دوستوں کے لیے، اور اپنے لیے جتنا بھی اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، چونکہ انسان دنیا میں جو آیا ہے بہت کم وقت کے لیے آیا ہے، لیکن اس کی پلاننگ بہت لمبی ہے، اس کے پروگرام اونچے اونچے ہیں، لیکن اس کو نہیں پتہ کہ کس گھڑی کس شام موت کا فرشتہ آ کر دبوچ لے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ آج کا جو موضوع ہے، پچھلے مجلس ذکر پچھلے اتوار کو بھی توبہ کا موضوع چل رہا تھا، اور اسی موضوع کو ہم توبہ کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ توبہ بھی عجیب اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے، نعمت اس سینس میں کہ انسان جتنے بھی گناہ کر لے، وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کے جتنے بھی حکموں کو توڑ لے، جتنے بڑے سے بڑا گناہ گار ہو، لیکن جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کے بخشش کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میری رحمت جوش میں آئے اور اپنے بندے کو معاف فرما دوں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ مختلف طریقوں سے، مختلف عنوانات سے توبہ کا باب ہے، رحمت کا باب ہے، فضل کا باب ہے، صبر کا باب ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی چاہ رہے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے گناہ کرنے کے باوجود بھی وہ میرا بندہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے، کیونکہ وہ رب سارے جہانوں کا رب ہے، رب العالمین ہے، کسی ایک انسان کا رب نہیں ہے، وہ یونین کونسل کی سطح کا رب نہیں ہے، وہ تحصیل، ضلع، ڈویژن، صوبہ یا ایک ملک کا بادشاہ نہیں ہے، بلکہ سارے جہانوں کا رب ہے، سارے انسانوں کا رب ہے، سارے ملکوں کا رب ہے، چرند ہوں، پرند ہوں، انسان ہوں، پہاڑوں میں کوئی رہتا ہو، جنگلوں میں بستا ہو، سمندر کی مخلوقات ہوں، فضا کی مخلوق ہوں، جتنی بھی زمین اور آسمان کے درمیان میں خلا ہے اور زمینوں کے اندر جو مخلوقات رہتی ہیں وہ ساری مخلوقات کا رب ہے۔ اتنی بڑی قوت، اتنا بڑی شہنشاہت ہے اس کی، لیکن اس کے باوجود اتنا ہی بڑا رحیم ہے، اتنا ہی بڑا کریم ہے۔ انسان چاہے کتنے ہی گناہ کر کیوں نہ کر لے، لیکن جب ایک مرتبہ سچے دل سے اپنی پیشانی اس رب کے آگے جھکا دیتا ہے، اپنی جبین نیاز کو اس رب کے آگے جھکا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام کی مجلس تھی، وہ کیا عجیب شان ہوگی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطیب ہوں گے، سامعین صحابہ اکرام ہوں گے، وہ کیا عجیب منظر ہوگا۔ اس منظر کے مطابق
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مغرب میں ایک دروازہ کھولا ہوا ہے. کون سا دروازہ؟ مغرب کے اندر مغرب والی سائڈ پہ ایک دروازہ ہے. فرمایا صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا دروازہ ہے؟ فرمایا وہ توبہ کا دروازہ ہے. کون سا دروازہ ہے؟ وہ توبہ کا دروازہ ہے. اور اس دروازے کی چوڑائی کتنی ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو نہیں جانتے ہم کہ اس کی کتنی چوڑائی ہے. فرمایا کہ ایک سوار 40 یا 70 سال تک چلتا رہے اس دروازے کی چوڑائی ختم نہیں ہو سکتی. کتنی چوڑائی ہے کہ ایک سوار 40 یا 70 سال تک اس کی چوڑائی میں سفر کرتا رہے. اتنا بڑا چوڑا دروازہ ہے جو مغرب کی طرف ہے. اور وہ کون سا دروازہ ہے؟ توبہ کا دروازہ ہے. کون سا دروازہ ہے؟ توبہ کا دروازہ ہے. وہ کتنا لمبا چوڑا دروازہ ہوگا کہ جس میں ایک سوار 40 یا 70 سال تک. یہ کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے. چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے. ممکن ہے تب جا کے اس کی مسافت ختم ہو. یہ سبحان اللہ کس نے دروازہ بنایا؟ میرے اللہ نے دروازہ بنایا. اتنا لمبا دروازہ، اس کی اتنی بڑی چوڑائی. پھر حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ یہ جو دروازہ ہے یہ ملک شام کی طرف ہے. کس طرف ہے؟ ملک شام کی طرف یہ دروازہ ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا ہے اس وقت اس دروازے کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرما دیا. کب سے دروازہ ہے؟ جب سے زمین اور آسمان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے اس وقت سے اس دروازے کو بھی اللہ نے بنا دیا ہے تاکہ کوئی بھی انسان گناہ کرے وہ توبہ کرے تو میں اس کی توبہ کو قبول فرما دوں. اور یہ دروازہ کب بند ہوگا؟ جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی. جس انسان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اس کے لیے سمجھو وہ دروازہ بند ہو گیا. جب انسان کا زندگی کا وقت پورا ہو جائے گا، اب انسان ہے، جب سانسیں چل رہی ہیں تو کیا ہے؟ انسان ہے. جب سانس نکل جائے گی پھر اس کو کیا کہیں گے؟ ہوگا تو انسان لیکن لوگ کہیں گے یہ میت پڑی ہوئی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اس کا دروازہ کب بند ہوگا؟ جب انسان کی روح کو قبض کر لیا جائے گا، انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، اس کے لیے سمجھو وہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. لیکن جو زندہ انسان ہیں ان کے لیے کب بند ہوگا؟ ان کے لیے اس وقت تک دروازہ کھلا رہے گا جب تک سورج مشرق کی بجائے مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا. جب قیامت قریب ہوگی، قیامت کا منظر ہوگا اور سورج مشرق کی بجائے کس طرف طلوع ہوگا؟ مغرب کی طرف طلوع ہوگا. تو اس وقت فرمایا اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو بنایا، اس کو سجایا، جہنم کو بنایا، اس کو گرم کیا، اس کو گرم کیا ہے. اس میں کتنے 100 سالوں سے آگ جل رہی ہے. وہ کس کے لیے ہے؟ وہ بھی انسانوں کے لیے ہے. آج اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا ہمیں کتنی دفعہ حکم فرمایا کہ نماز پڑھو؟ 700 مرتبہ کم و بیش اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ نماز کو پڑھو. جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کو نہیں مانیں گے، پھر جنت ملے گی یا جہنم ملے گی؟ آج ایک ملنے والے میرے پاس آئے تو میں نے ان سے پوچھا، کہتا ہے میں بہت پریشان ہوں، بزنس نہیں چل رہا، پریشانی ہے، گھر میں ڈر لگتا ہے، اندر وحشت ہے، طبیعت پریشان رہتی ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ کہتا نماز تو نہیں پڑھتا. کتنے عرصے سے نہیں پڑھتے؟ بڑا عرصہ ہو گیا ہے. سب کہو استغفر اللہ. اس کی اہلیہ بھی کہنے لگی
میں تو نماز کبھی کبھی پڑھتی ہوں. جب دونوں میاں بیوی نماز نہیں پڑھیں گے بتاؤ گھر میں خیر و برکت ہوگی یا نحوست آئے گی؟ جب نماز نہیں پڑھیں گے تو گھر میں خیر و برکت کی بجائے نحوست ہوگی. اگر ایک گھر کے اندر ایک انسان اگر نماز نہیں پڑھتا اس کی نحوست 40 گھروں میں پڑتی ہے. کتنے گھروں میں پڑتی ہے؟ 40 گھروں پہ. لیکن جس گھر میں دونوں میاں بیوی اور بچے سارے ہی بے نماز ہوں بتاؤ کہ وہاں نحوست پڑے گی؟ اللہ کی رحمتیں برسے گی؟ اللہ کی رحمت نہیں برسے گی بلکہ اس گھر کے اندر نحوست پڑے گی. اس لیے یہ جہنم کو جو گرمایا جا رہا ہے، جہنم بڑی خوفناک ہے. اگر اس کا تھوڑی سی آگ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیں تو دنیا میں جتنا سبزہ ہے سر سبز و شاداب ساری چیزیں جل کر راکھ ہو جائیں. اگر قبر کے بچھو، جہنم کے بچھو اور اونٹ جو سانپ ہیں جو اونٹوں سے بھی بڑے ہوں گے، میرے بھائیوں اگر ان کی زہر کو دنیا میں تھوڑا سا ڈال دیا جائے تو کوئی انسان شاید زندہ نہ رہے، اتنی اس کی زہریلی زہر ہے. وہ اللہ نے کس کے لیے بنائے ہیں؟ وہ ہمارے لیے بنائے ہیں. جب ہم اعمال صحیح نہیں کریں گے، ہم گناہ کریں گے اور توبہ نہیں کریں گے تو پھر جہنم ہمارے لیے ہے. اور وہ انسان سارے مسلمانوں کی بخشش ہے، سارے مسلمانوں کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن مشرک کی توبہ نہیں ہے. کیا ہے؟ مشرک کی بخشش نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، اتنا بڑا عظیم ظلم ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہے. اگر مشرک دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی فرشتے ملک الموت آ کر روح قبض کر لیتا ہے، جب مشرک دنیا سے شرک کی حالت میں چلا گیا تو میرے بھائی اس کی بخشش نہیں ہے. عام انسان اگر دنیا سے فاسق اور فاجر کتنے سے کتنا بڑا کیوں نہ ہو، مرنے کے بعد اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اس کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل فرما دیں گے. لیکن شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ مشرک اگر دنیا سے شرک کی حالت میں چلا گیا اس کی بخشش نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا. اس لیے دعا فرمائیں کہ خاتمہ بالخیر ہو ہمارا، ہم بدعت اور شرک سے بچ جائیں. یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرک سے بچائیں. کس سے بچائیں؟ شرک سے بچائیں. اللہ کون ہے؟ ایک ہے، وحدہ لا شریک. کون ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. مانگنا کس سے ہے؟ اللہ کی ذات سے مانگنا ہے. اور تمام کاموں کی بگڑیاں کون بناتا ہے؟ اللہ ہی بناتے ہیں، انسان نہیں بناتے. اس میں بھی کا عقیدہ چھوڑ دیں. سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں، انسان نہیں کرتے. اللہ جو چاہتے وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں سے ایک آدمی بڑا گناہگار تھا، بڑا سیاکار تھا. اس نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا. توبہ کا باب چل رہا ہے. جب اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے پہ آئے تو کس انداز سے بخشنے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کتنے قتل کیے؟ 99 قتل کیے. اور مسلمان کا خون اتنا قیمتی خون ہے کہ بیت اللہ شریف سے بھی زیادہ اس کی حرمت ہے. اتنا قیمتی خون ہے مسلمان کا خون. اس نے 99 انسانوں کو قتل کیا. وہ قاتل تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، نیکی نہیں کرتا تھا. اس نے کتنے انسانوں کو قتل کیا؟ 99 انسانوں کو. جب دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں 99 انسانوں کا قاتل ہوں، میرے ساتھ پتہ نہیں کیا حشر ہوگا مرنے کے بعد، وہ اپنے علاقے میں کسی سے پوچھا کہ مجھے کسی عالم کا ایڈریس دو. تو انہوں نے کسی بڑے راہب عابد جو ان کا عیسائیوں کا راہب تھا، یہود و نصارہ کا، اس کا ایڈریس اس کو دیا کہ جاؤ اس انسان سے ملو، تمہیں تمہاری اس مشکل کا حل بتائے گا.
وہ جب اس راہب کے پاس گیا، اس نے کہا کہ محترم، میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے عالم ہیں، آپ بڑے عابد ہیں، آپ بڑے زاہد ہیں، تو میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے، کیا تو میری بخشش ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ اس راہب نے کہا، او میاں، تو 99 انسانوں کا قاتل ہے، تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ جب یہ بات سنی، اس نے تلوار نکالی، اس کا بھی سر قلم کر دیا۔ اس نے کہا جہاں 99 وہاں ایک اور صحیح۔ کتنے کا ہو گیا قاتل؟ 100 انسانوں کا قاتل ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے پھر اپنے علاقے میں پوچھا کہ یہاں کوئی عالم ہے، یہاں کوئی عابد ہے، یہاں کوئی زاہد ہے، یہاں کوئی ایسے اللہ والا ہے جو مجھے راستہ بتائے تاکہ میری بخشش ہو جائے؟ کسی نے کہا فلاں علاقے کے اندر، اسی علاقے میں فلاں جگہ پر ایک عالم دین ہے، تم ان سے جا کر ملو۔ وہ جب عالم دین سے ملے تو عالم دین سے ملنے کے بعد انہوں نے کہا کیوں نہیں بخشش؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، توبہ کے دروازے انسان کے مرد دم تک کھلے ہوئے ہیں۔ کس نے کہا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ آپ فلاں علاقے کے اندر جائیے، وہاں عابد رہتے ہیں، وہاں زاہد رہتے ہیں، وہ نیک علاقوں کی بستی ہے، آپ وہاں پر جا کر اللہ اللہ کریں اور وہاں اللہ والوں کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں اور واپس اس علاقے کو چھوڑ کر مت آنا، تم وہیں رہنا، وہاں رہ کر اللہ کی عبادت کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اب وہ جو 100 انسانوں کا قاتل تھا وہ اس علاقے کی طرف چل پڑا۔ دل میں کیا ارادہ ہے؟ ہدایت کی نیت سے جا رہا ہے، توبہ کی نیت سے جا رہا ہے، اللہ کی رحمت طلب حاصل کرنے کی نیت سے جا رہا ہے، اور اس نیت سے جا رہا ہے کہ وہاں پر جا کر اللہ اللہ کروں گا، اللہ سے توبہ کروں گا، اور اس نیت سے جب چل پڑا تو راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب راستے میں اس کی موت واقع ہوئی تو اللہ کے فرشتے آ گئے، اللہ کے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، اللہ کے غضب کے فرشتے بھی آ گئے، آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا۔ رحمت والے کہنے لگے کہ اس کے دل میں نیت خیر کی تھی، یہ بخشش کے لیے، یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، تو لہذا اسے ہم لے کر جائیں گے۔ جو اللہ کے غضب کے فرشتے تھے وہ کہنے لگے نہیں، یہ قاتل ہے، یہ ظالم ہے، یہ سفاک تھا، یہ بڑا گناہگار تھا، اس کو ہم لے کر جائیں گے، جہنم میں ڈالیں گے۔ تو یہی بحث جاری تھی ان کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی شکل کے اندر ایک فرشتے کو بھجوا دیا۔ کس کو بھجوایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی شکل کے اندر ایک فرشتے کو بھجوا دیا۔ جب فرشتہ آیا اس نے کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ 99 بلکہ 100 بندوں کا قاتل ہے، ہم اس کو جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ دوسرے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تم اسے جنت میں لے جانا یہ چاہ رہے ہیں، اب ہم بتائیں ہم کیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اس فرشتے نے کہا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی شکل میں بھیجا تھا، اس فرشتے نے کہا تم ایسے کرو، اس زمین کو ماپ لیتے ہیں، اس زمین کی پیمائش کر لیتے ہیں، اگر تو بٹی والی اس کی بستی سے جہاں سے آیا ہے وہ اگر فاصلہ زیادہ ہے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ فاصلہ اگر کم ہے، اگر وہ فاصلہ زیادہ ہے تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اگر یہ نیکی کی طرف جا رہا تھا وہ فاصلہ کم رہ گیا تھا تو نیکی کی طرف زیادہ بڑھ گیا تھا، پھر اس کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ اس بات پہ وہ زمین کی جب پیمائش ہوئی تو زمین ایک بلشت اس طرف سے کم نکلی جس طرف نیکی تھی۔ تو اس فرشتے نے کہا جو انسانی شکل کے اندر آیا تھا، اس نے کہا کہ ادھر فاصلہ کم ہے لہذا ان کو جنت والے فرشتوں کے حوالے کر دو۔ کہو سبحان اللہ۔ کہ وہ انسان جو 100 افراد کا قاتل تھا، خیر کی نیت سے اس بستی کی طرف جا رہا تھا، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو خیر والی طرف والی زمین تھی اس کو حکم دے دیا
کہ اے زمین تو سمٹ جا، ادھر سے زیادہ ہو جائے، شر والی سائڈ سے خیر والی طرف سے سمٹ جا، وہ زمین سمٹ گئی اور وہ فاصلہ کم رہ گیا اور خیر والے جنت والے فرشتے اس کو لے کر جنت میں داخل کر دیا۔ تو اس لیے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ توبہ کرنی ہے، ہمیشہ کیا کرنی ہے؟ توبہ کرنی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف، دو حدیث شریف سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تیرے پاس سونے کی وادی ہو، کیا فرمایا؟ سونے کی وادی ہو، وادی کتنی وسیع ہوتی ہے، اس وادی کو تمام کو سونے کی بنا دی جائے لیکن پھر بھی تو راضی نہیں ہوتا، تیری خواہش ہوگی کہ یا اللہ ایک اور وادی مل جائے، دو وادیاں ہو جائیں۔ کیا خواہش ہوگی؟ اگر ایک وادی کو سونے کی بنا دی جائے اور وہ وادی تجھے مل جائے، اس کے بعد بھی تیری خواہش ہوگی کہ یا اللہ ایک وادی اور سونے کی مل جائے۔ وادی پورا علاقہ جو پہاڑوں کے درمیان کے اندر آبادی ہوتی ہے، اس طرح گہرائی کے اندر سائڈوں پہ پہاڑ ہوتے ہیں، سرسبز و شاداب درخت ہوتے ہیں، اس کو وادی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو وادی کہتے ہیں، اس کو ویلی بھی کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، وہ پہاڑوں کے درمیان والا اتنا بڑا جو علاقہ ہے، اس کو اگر سونے کا بنا دیا جائے، جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، تو پھر بھی خواہش کرے گا کہ یا اللہ ایک اور وادی مل جائے، ایک نہیں دو ہو جائیں۔ حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کی ایک فیکٹری ہوتی ہے، اس کو اس پہ اکتفا نہیں کرتا، اس پہ صبر نہیں آتا، وہ دوسری کی تگدو میں لگ جاتا ہے، دو ہو جاتی ہیں، تیسری کی تگدو میں لگ جاتا ہے، تین ہوتی ہے، چوتھی کی تگدو میں لگ جاتا ہے، 3 4 5 6 7 اسی طرح کرتے کرتے 20 فیکٹریاں بھی بن جائیں، لیکن موت کا فرشتہ اس کو آگے دبوچ لے گا، لیکن اس کی ہوس ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی ہوس سے دور رکھے۔ کیا ہے؟ دنیا کی ہوس سے دور رکھے۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ بقدر ضرورت جو رزق ہے وہ نہ روکنا۔ کیا دعا کرنی ہے؟ کہ یا اللہ بقدر ضرورت رزق وہ نہ روکنا، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے دینا، اتنا رزق ہمیں ضرور دینا۔ اس کے علاوہ جو رزق آئے وہ کیا ہے؟ وہ سرپرائز ہے۔ وہ کیا ہے؟ سرپرائز ہے، اس کو سنبھالو۔ اس رزق سے اللہ کی زمین پر بغاوت مت کرو، اس رزق سے گناہ مت کرو، اس رزق سے اللہ کے حکموں کو مت توڑو، اس رزق سے غریبوں پر ظلم مت کرو، اس رزق سے ظالم مت بن جانا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ جب میں اپنے بندے کو رزق دیتا ہوں وہ بندہ پھر میری زمین پہ بغاوت کرتا ہے۔ اس لیے جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، تجھے اگر ایک وادی سونے کی مل جائے تو دوسرے کی خواہش کرے گا، اور تیرا منہ کس چیز سے بھرے گا؟ تیرے منہ میں مٹی ڈالی جائے، سادے لفظوں میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، تیرا منہ مٹی سے ہی بھر سکتا ہے اور کسی چیز سے نہیں بھر سکتا۔ اے انسان، اے ابن آدم، ایک سونے کی وادی دوسری مل جائے لیکن پھر بھی تیری خواہش ہوتی ہے اور پیسے آئیں، دولت اور آ جائے، اور اس سے تیرا منہ نہیں بھرے گا، تیرا پیٹ نہیں بھرے گا، تیرا منہ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ مٹی سے کیا مراد ہے؟ قبر ہے، موت ہے۔ جب انسان ملک الموت سے ملاقات ہوگی پھر مٹی میں ڈال دیا جائے گا، اس کے اوپر منو مٹی ڈال دی جائے گی،
اس سے انسان کا پیٹ اور منہ بھر سکتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کے مال سے نہیں بھر سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس چیز کی تمنا ہی نہ ہو کہ ایک اور دو وادیوں کی، ہم دنیا پر کس لیے آئے ہیں؟ امتحان گاہ میں کس لیے آئے ہیں؟ امتحان کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے، جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر، ان کی زندگی پر، سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اس لیے نہیں آئے کہ ہم اتنی بڑی لمبی چوڑے خواہش کرتے چلے جائیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انسان پر مہربان ہوتا ہے جو اس کی طرف توجہ اور رجوع کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ مال والے پر اللہ کی توجہ نہیں ہوتی، دولت والے پر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مہربان ہوتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کی طرف رجوع فرماتے ہیں۔ ایسے انسانوں پر اللہ مہربان ہوتا ہے جو اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں۔ جن انسانوں کا تعلق مع اللہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بن جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف بھی توجہ ہوتے ہیں، اس پر رحم بھی فرماتے ہیں، اس پر کرم بھی فرماتے ہیں، اس پر فضل بھی فرماتے ہیں۔ تو آج سے ہم طے کر لیں کہ یا اللہ، جو توبہ کا دروازہ 70 یا 40 یا 70 سال تک سوار چلتا رہے تب جا کر ختم ہوگا، یا اللہ وہ دروازہ ہمارے لیے بھی کھول دیجئے، وہ دروازہ ہمارے لیے بھی کھول دیجئے۔ اگر توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا اور ہم توبہ کرتے رہیں گے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائیں، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لیں۔ اس پر نادم ہونا چاہیے، نہ کہ خوش ہونا چاہیے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، جو کچھ میں نے باتیں کہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔